Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ایک لہجہ جب ہاتھوں کو بلند کرتے اور دعا کرتے اللہم عجل لولیک الفرج، تو اگر 3-4 مرتبہ وہ دعا تکرار ہو جاتی تو فوراً ہمارا نگاہیں گھڑی کی طرف پہلے جاتی ہیں. ہم وہ افراد، میں اپنی مثال دوں، آپ لوگ ماشاءاللہ سے مجھ سے کافی بہتر ہیں، میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں. وہ انسان جو اپنے وقت میں سے آدھا گھنٹہ امام زمانہ کے لیے نہ نکال پائے، وہ کیسے دعوی کر سکتا ہے کہ امام زمانہ کہ ہم 313 میں یا فلاں فلاں، اور پھر بعد میں کہ قبلہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قبلہ کا بھی تو یہی سوال ہے، ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مجھ سے کیا پوچھ رہے؟ پوچھنا ہے تو امام زمان سے رابطہ قائم کریں. جب آپ کو جواب ملے تو ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی مشتاق ہیں. ہم خود ہی آپ کی فہرست میں، ہم کوئی الگ نہیں ہے. میں صرف فرق یہاں پہ اتنا ہے کہ میں بیان کرنے والا ہوں، آپ سننے والے ہیں، ویلہ دونوں ایک ہی لائن میں ہیں. یہ نہ سوچے کہ میری معرفت بہت زیادہ نہیں ہوگا جان، ہم بھی بے خبر ہیں، سب بے خبر امام زمانہ سے. بہت شاذ و نادر ہیں جو امام زمانہ سے باخبر، اکثر بے خبر. جب کسی نے سوال کیا مولا امام زمانہ کا نام قائم کیوں ہے، تو حضرت نے فرمایا لِأَنَّهُ يَقُومُ بعد موت ذکرہ، کیونکہ وہ قیام کریں گے جب ان کا ذکر مٹ چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا. کیا ہمیں امام زمانہ کا ذکر ختم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ وہ قوم کہ جس کی دعاؤں میں بھی امام زمانہ سب سے آخری میں آتے ہوں، وہ کیا توقع کرے گی امام زمانہ کے ظہور کا؟ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم پوری مجلسیں ہماری ختم ہو گئی، ماتم ہمارے ختم ہو گئے، جلوس ہمارے ختم ہو گئے، پھر دعاؤں کا پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ یہ کر دے، پروردگارہ وہ کر دے، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصر و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جس قوم کی دعاؤں میں بھی امام زمانہ آخر میں آتے ہوں، وہ کیا امام زمانہ کے ظہور کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ وہ کیا امام زمانہ کے جو ہے منتظر ہیں؟ ہم خود اپنی ذات ہم ابھی منتظر نہیں ہوئے ہیں. ہم میں کوئی بھی ایسی عادت نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ امام زمانہ کا منتظر ہے. شاید امام زمانہ کا خیال ہفتوں میں آ جاتا ہے، یا تو 15 شعبان کو تو پکا آتا ہے، 100% 15 شعبان کو تو آتا ہی آتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو زیادہ توفیق ہو گئی تو ہفتے میں، اور بھی کسی کو زیادہ توفیق ہو گئی تو ویکنڈ پہ تو یاد ہی آ جاتی. اللہ نہیں، فکروں سے غائب ہے، ذہنوں سے غائب ہے. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میں ہر مجلس میں، یہ میرا خود ذاتی ایک دعا ہے، پروردگارہ میری کسی مجلس کو کہ جس مجلس میں امام زمانہ کا ذکر نہ ہو خالی نہ رکھ. ہر مجلس میں کوشش میری طرف سے یہی ہوتی ہے، آپ لوگوں نے ابھی تک دیکھا ہوگا، کوشش میری یہی رہتی ہے کہ ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں سے امام زمانہ کا تھوڑا بہت ذکر ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے وقت کے امام ہیں. جس طریقے سے وہ افراد جو امیر المؤمنین کے زمانے میں تھے، ان کا فوکس امیر المؤمنین پہ زیادہ تھا، کیونکہ وہ اس امام کے دور میں ہیں. ہم فی الحال امام زمانہ کے دور میں، ہمارا فوکس امام زمانہ پہ ہونا چاہیے. آپ نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی کہ ہر انسان اپنے اس زمانے کے امام کے ساتھ محشور ہوگا؟ ہم سب کے سب امام زمانہ کے ساتھ محشور ہوں گے. ہم سب کے حساب و کتاب امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. ہمارے دور کے امام ہیں، ہمارے وقت کے امام ہیں. ہم اپنے امام زمانہ کے لیے کچھ کریں، قدم بڑھائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. روایتیں امام زمانہ کی عظمت، میں ایک عظمت کے حوالے سے 1-2 منٹ کی گفتگو، پھر انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام. ہمارے یہاں اگر امام زمانہ کی عظمت سے ہم باخبر ہو جائیں، شاید ہمارا ایک قدم راہ امام زمان میں زیادہ ہو جائے اگر ہم امام زمانہ کی عظمت سے باخبر ہو جائیں. آپ نے تمام اہل بیت کے فضائل سنے، تمام ائمہ علیہم السلام کے فضائل سنے. ہم امام زمان کے فضائل سے غافل ہیں، ہم امام زمان کی عظمتوں سے غافل ہیں. ہمیں نہیں پتا ہم جس امام کے دور میں ہیں اس امام کی فضیلتیں کیا ہیں، اس امام کی عظمت کیا ہے. اس امام کی عظمت کے لیے صرف ایک جملہ کہوں گا. آپ امام صادق علیہ السلام کی فضیلت سے باخبر ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمانہ کی عظمت کے لیے صرف ایک جملہ کہنا کافی ہے.
امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و فضیلت سے ہم سب واقف ہیں. امام کی علمیت، امام کی شخصیت، امام کا تواضع، امام کا جو ہے شاگرد پروری، یہ ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں. اب دیکھیں امام صادق امام زمان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. اللہ اکبر. امام صادق فرماتے ہیں اگر میں امام زمانہ کو درک کرتا، اگر میں امام مہدی کے زمانے میں ہوتا، لخدمتہ ایام حیاتی، تو اپنے زندگی کے بہت سارے لمحات ان کی خدمت میں گزارتا. یہ امام زمان کی عظمت، یہ امام زمان کی عظمت. اہل بیت نے خواہش کی ہے کاش میں امام زمانہ کے زمانے میں ہوتا. اہل بیت نے خواہش کی کاش مجھے امام زمانہ کی حکومت درک ہوتی. خواہشات اہل بیت کی. ہم امام زمانہ کی عظمت سے غافل ہیں. فی الحال امام زمانہ کا جو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں جو امام زمانہ کی شخصیت بنائی گئی وہ تھوڑی سی غلط ہے. بعض لوگوں نے امام زمانہ کی جو ایک شخصیت بنائی ہے وہ یہ کہ امام زمان آئیں گے، امام زمان تلوار ہاتھ میں ہوگی اور اس کے گلے کاٹیں گے، اس کے گلے کاٹیں گے، 70,000 فلاں کے گلے کاٹیں گے، 80,000 فلاں کے گلے کاٹیں گے، فلاں قوم کو کاٹیں گے، فلاں قوم کو ماریں گے، خون کی ندیاں بہیں گی، خون ہی خون دکھائی دے گا. ایسے ایک بندے خدا قصہ بیان کر رہا تھا تو ایک بچے سے پوچھا گیا امام زمانہ کے منتظر ہو؟ کہ ہاں منتظر ہیں. کہ امام زمانہ کب تک تشریف لائیں گے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ امام زمانہ تشریف لائیں. تو اس بچے سے پوچھا گیا آخر کیوں؟ کہ میرے والد شراب پیتے ہیں، میرے بابا شراب پیتے ہیں، امام زمانہ آئیں گے تو میرے پاپا کو پہلے ماریں گے. تو ان کے ذہنوں میں ایک جو غلط تصویر بنا دی گئی ہے. امام زمانہ کا جیسے تصور آتا ہے، ہمارے شعراء کے اشعار میں بھی جیسے امام زمانہ کا تصور آتا ہے تو تلوار سب سے پہلے دکھاتے ہیں. آغا جان یہ کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ یہ کس خاندان سے ہیں، کس کے نواز سے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے عالمین کے لیے رسول تمہیں رحمت بنا کے بھیجا. جو خصوصیات روایتوں میں موجود ہیں، جو خصوصیات رسول اللہ میں ہیں، وہ ساری کی ساری خصوصیات امام زمان میں ہیں. ایک ڈاکٹر مثال کے طور پہ فرض کریں آپ کے بڑا سا پھوڑا نکلا ہے، بڑا سا پھوڑا نکلا ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے آپ کے پھوڑے کو دیکھا تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ آپ کا ہاتھ کاٹ دے گا؟ آپ کا ہاتھ کاٹے گا؟ نہیں. ڈاکٹر پہلے اپنا تجربہ استعمال کرے گا. اس کا تجربہ کیا ہے؟ وہ اس کا آپریشن کرے گا، دواؤں کے ذریعے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. پھر آخر کار جب ڈاکٹر کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اب اس کا یہ پھوڑا ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اور اگر میں نے اسے نہیں کاٹا تو بدن میں زہر پھیل جائے گا، تو وہ ڈاکٹر اس ہاتھ کو جدا کر دے گا. یہ ایک مالی جب درختوں کو پانی لگاتا ہے، جو درخت خراب ہو جاتے ہیں انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان میں پانی لگاتا ہے، جب دیکھتا ہے بالکل سوکھ گئے پھر انہیں باغیچے سے اکھاڑ کے پھینکتا ہے. امام زمان ہو بہو ایسے ہی. امام زمان ہمارے درمیان آئیں گے، ہماری اصلاح کریں گے، ہمیں موقع دیں گے. یہ قیامت نہیں ہے، لوگوں کے غلط تصور ہیں. قیامت الگ ہے، امام زمانہ کا آنا الگ ہے. وہ قیامت ہے کہ جہاں کسی کو کوئی موقع نہیں ملے گا. یہ دور امام زمان ہوگا جہاں امام زمان موقع دیں گے، امام زمان دعوت دیں گے. پھر جب دیکھیں گے کہ یہ بیماری قابل معالجہ نہیں ہے پھر امام زمان تلوار اٹھائیں گے. میں نے کہا نا امام زمان رسول اللہ کے خاندان سے رحمت للعالمین، اس پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. امام زمانہ سے ایک شوق رکھیں، شوق. بعض افراد تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض افراد کے سامنے جب امام زمانہ آئے تو وہ ڈر گئے، بھاگ گئے. کیوں؟ کیونکہ معرفت نہیں ہے، کیونکہ امام زمانہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. نہ جانے آپ میں سے کتنوں کی امام زمانہ سے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی،
یقین جانے. یہی وجہ کہ جب روایتوں میں ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو بہت سارے لوگ کہیں گے اما ان کو تو میں نے حج پہ دیکھا تھا, انہیں تو میں نے کربلا میں دیکھا تھا, انہیں تو میں نے سامرہ و کاظمین و نجف میں دیکھا تھا. روایت ہے کہ ہر سال موسم حج میں صاحب هذا الامر, اس امر کا صاحب خانہ کعبہ کے اطراف گھومتا رہتا ہے, مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہتا ہے موسم حج میں. یا اسی طریقے سے روایت ہے کہ ہر زیارت پر, ہر عاشورہ یا ہر زیارتوں پہ معصوم امام ہمارا زیارتیں کرنے آتے ہیں. یا پھر ایک روایت ہے کہتے ہیں کہ صاحب هذا الامر, اس امر کا صاحب یعنی امام زمان اپنے شیعوں کے گلیوں میں جاتا ہے, شیعوں کے گھروں پہ جاتے ہیں, دق الباب کرتے ہیں, انہیں سلام کرتے ہیں, لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہیں آتا ہے, کیونکہ ہماری معرفتیں اس لائق نہیں ہوئی کہ جو امام زمانہ کی آواز ہمارے کانوں تک آئے. مثال کے طور پہ آپ کو میں ایک مثال دیتا چلوں. آپ ہندوستان سے میں ہوائی جہاز میں بیٹھا, بادل تھا, سورج دکھائی نہیں دے رہا تھا, بالکل اندھیرا. میں نے سوچا تھوڑی دیر سو جائیں. اب میں سو گیا. ہوائی جہاز ٹیک آف ہوا, آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا رہا. اچانک سے میں نے دیکھا میری آنکھوں پہ روشنی پڑی. میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا سورج. کیوں؟ کیونکہ جب یہ ہوائی جہاز زمین سے اٹھا, اب جو اڑتا اس نے بادلوں کو کراس کر دیا ہے. اب یہ بادلوں کے اوپر آ گیا ہے, جس کی وجہ سے سورج ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک اسی طرح سورج ہمیں کیوں نہیں دکھائی دے رہا تھا؟ کیونکہ بادلوں نے سورج کو گھیر رکھا تھا. اسی طرح امام زمانہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ کیونکہ ہمارے گناہوں نے امام زمانہ سے محروم کر دیا ہے. اب اگر آپ کو سورج دیکھنا ہے تو بادلوں سے پرواز کرنا پڑے گا. اب اگر آپ کو امام زمانہ کو دیکھنا ہے تو گناہوں کے بادلوں سے پرواز کرنا پڑے گا. جب تک ہم ان گناہوں کے بادلوں کو کراس نہیں کریں گے تو امام زمان